الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا تھا اور اس کے ضمن میں زبان سے متعلق چند احکام عرض کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان جو صرف زبان کے بارے میں نہیں بلکہ ایک مسلمان کی ذات اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں حکم پر مشتمل ہے، وہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جو آخری حج سرکار نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن منی میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں۔ یہ شہر مکہ تھا اور اس مہینے سے مراد ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا تھا جو بڑا متبرک مہینہ تھا، اور دن ذوالحجہ کا دن تھا، یوم النحر کہلاتا ہے، اور منی کے مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے خون سے مراد تمہاری جان، تمہاری ذات، اور اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ تم پر حرام سے مطلب آپس میں تم پر حرام ہے کہ ایک مسلمان کی بغیر کسی وجہ کے جان لے لینا، ناحق جس کو قتل کرنا کہتے ہیں، ایسی کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرنا، یوں ہی کسی کو مالی نقصان پہنچانا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور جب حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں، اور منع ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 3 احکام اس میں ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، نمبر 2 کسی کی عزت کو خراب نہ کرو، اور نمبر 3 کسی کا مال بیجا اور باطل طریقے سے حاصل نہ کرو۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہم مسلمانوں میں ان تینوں احکام کا خلاف چل رہا ہے، یہ تینوں باتیں ہم میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، چند پیسوں کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، ایک موبائل چھینتے ہوئے، ایک دکان لوٹتے ہوئے، جیب میں پڑے ہوئے چند ہزار کو نکالتے ہوئے، بسا اوقات یہ جو مطلب گن پوائنٹ پہ چیزیں چھیننے والے ہیں ذرہ برابر خوف محسوس نہیں کرتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ماریں گے تو یہ خبر آئے گی، بریکنگ نیوز بن جائے گی، دوسرے لوگوں کے دل میں دہشت پیدا ہوگی، اور جب ان سے ہم لیں گے تو وہ بغیر کسی مزاحمت کے فوراً ہمیں مال دے دیں گے۔ اگر مزاحمت کے بغیر بھی مال ملے تب بھی حرام، مزاحمت کے ساتھ ملے تب بھی حرام۔ لیکن یہ کون سوچے کہ یہ حرام طریقے سے جو ہمارے پیٹ میں مال اتر رہا ہے، یا اس سے ہم اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، یا اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ اتار رہے ہیں۔ آج اگر کوئی شخصی کہتا ہے جی میں بڑا مجبور ہوں یہ کرنے پر، کیا کروں؟ تو مجبوری ایسی کہ جس کے تحت یا جس کے ضمن میں پہنچنے والی تکلیف پر آپ صبر نہیں کر پا رہے، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گرفت فرمائے گا، بری موت دے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا، اور میدان محشر میں جو حشر ہوگا وہ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جو مقتول ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا، جس کو آپ نے لوٹا ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا اور آپ سے حساب و کتاب لے گا۔ جس طرح آپ کو اس پہ ذرہ برابر رحم نہیں آیا تھا اور آپ نے بے دردی کے ساتھ اس کے چہرے پر پھیلنے والی جو بے چارگی تھی، بے بسی تھی، اس کی پرواہ نہیں کی، وہ گڑ گڑا رہا تھا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، وہ بعض اوقات آپ کے قدموں میں گر گیا تھا اور آپ نے اس کو ٹھوکریں ماری تھیں، اس سے کس بات کی آپ توقع اور تمنا رکھتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کو بخش دے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طریقے سے گن پوائنٹ پہ چھین لینا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کو مار دینا، یہ عام ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وارث بن رہا ہے تو خون ایسے سفید ہو گئے ہیں کہ سگوں کو مار دیتے ہیں تھوڑے سے پیسے کے لیے۔ تو یہ قتل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، حالانکہ یہ حرام تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، زنا بہت عام ہو جائے گا، شراب نوشی کی جائے گی اور حرج زیادہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ ہے سے حلوے والی، یہ ہاتھی والی ہے سے ہے،
حرج کیا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن پہ یوں ہاتھ پھیر کے فرمایا یہ یعنی قتل، اور ایک روایت میں قتل کے الفاظ بھی ہیں کہ یعنی قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ تو آج آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح مال کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ ناحق طریقے سے مال لے رہے ہیں، کوئی کسی پر بیجا مقدمات بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے مقدمہ جیت کر دوسرے سے مال اینٹھ رہا ہے، بیجا الزام لگا کر بیچارے کسی کو پھنسا کر اس سے مال لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مال وراثت لوگوں نے دبایا ہوا ہے، قرضہ دبا لیتے ہیں، امانتیں واپس نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو روڈوں پہ پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو شرعی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، یہ ایک مسلمان بھائی کی امانت ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ نے اپنے قبضے میں رکھنے کی نیت سے اٹھایا تو حرام ہے، اگر مسلمان بھائی تک پہنچانے کی نیت سے اٹھایا تو مستحب اور محمود ہے، اٹھا کر پھر اس کو پہنچائیں، اعلانیہ جو بھی مطلب وہاں کا طریقہ ہے اعلان کرنے کا اس طرح اعلان کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ اس کا مالک اس کے تلاش سے مایوس نہ ہو چکا ہو۔ جب یہ یقین حاصل ہو جائے تو خود غریب میں رکھ لیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن ہم کس طریقے سے دیکھیں یہ مال اینٹھ لیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے مختلف طریقے جاری و ساری ہیں اور اس طرح مال بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار نے حرام فرمایا کہ ناحق اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ یوں ہی عزتیں خراب کرنے کا جو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کسی ایک کے کوئی ویک پوائنٹ آ جائے اس کو فوراً عام کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی برائی کر بھی رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک چھت کے نیچے برائی کر رہا ہے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوا، ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی اس برائی کو عام کریں، لیکن ہم بعض اوقات اس طریقے سے جان بوجھ کے تلاش کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو کام وہ تنہائی میں کر رہا تھا اسے کروڑوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب و نقائص کو چھپایا جائے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے، لیکن اس طرح نہیں کہ اس پہ مزید دلیر ہو جائے اور شیر ہو جائے، بلکہ وہ میں نے پوری وضاحت سے اس کو سمجھایا تھا کہ اگر کسی کے توبہ کا یقین ہے تو اس کے وہ پردہ ڈال کے اس کو توبہ کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر کسی اور کو اس کے گناہ سے نقصان نہیں ہو رہا، اس کی ذات تک محدود ہے، پھر اس کو وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نصیحت کریں، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن نہیں، ہمیں بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے اور اس طرح ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ یوں ہی سیاست دانوں کے اوپر کارٹون بنانا، سیاست دانوں پر کچھ ایسے چیزیں تیار کر لینا کہ جس سے ان کا مذاق اڑے، کہ یاد رکھیں کہ سیاست دان ہو، چاہے کھلاڑی ہو، چاہے کوئی اور ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو بہرحال اس کی ایک عزت ہے، اور اس طریقے سے کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ شاید ہماری یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بہرحال ان کی مرضی ہے، لیکن اس پر اگر شرعی دلیل حاصل کر لی جائے کہ آپ کے لیے جائز ہے اس طریقے سے کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا تو زیادہ بہتر ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میں یوں اکثر عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے والد صاحب کو اس طرح کوئی ان کے مزاح کا خیز صورتحال بنا کر پیش کرے، کون گناہ نہیں کرتا ہے بتائیے؟ کہ ہم لوگوں کے خاندان میں، ہمارے گھر میں گناہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہزارہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اگر خطاؤں پر کسی کو اعلانیہ طور پہ بے عزت کرنا شرعاً جائز، تو پھر تو سب کو ہی جائز ہوگا۔ تو پھر اگر ان قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس طریقے سے معاملات کیے جائیں تو کیا ہوگا، آپ سوچئے ذرا۔ چنانچہ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کی جان تو نہیں لے رہے، ایسے اسباب تو پیدا نہیں کر رہے کہ ہم کسی کی جان جانے کا سبب بنیں۔ ہم لوگ شاید سننے والے کہیں گے کہ جی ہم کہاں آپ یہ ہمت کر سکتے ہیں کسی کو قتل کریں۔ قتل کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور واقعی بہت مشکل کام ہے، اور بعض اوقات اسباب قتل پیدا کر دینا یہ بھی مطلب قتل کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے اگر کلمہ کفر نکلوا دیا جائے زبان سے تو جو نکلوانے والا ہے اس کی بھی گرفت ہے۔ ایسے ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی کا کوئی راز آ گیا، اب آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں بتا دوں گا ورنہ یوں کرو، وہ نہیں مانتا، آپ اس کو عام کر دیتے ہیں، تو وہ اس میں شدید ذلت محسوس کرتا ہے، اور اب لوگوں کی سوالیہ نگاہیں، ان کے طنز اور ان کے درمیان کس طریقے سے وہ سر اٹھا کے چل سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ کر وہ کہتا ہے کہ یعنی شیطان اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنی زندگی کو ختم کر لینا
اس مضحکہ خیز اور ذلت والی زندگی اور صورتحال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسا پھر شخص اگر باطنی لحاظ سے کمزور ہو، آزمائشوں کا سامنا کرنے کے سلسلے میں اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنی باطنی قوتوں کو بہت ہی کم پاتا ہے، وہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا حتیٰ کہ اس نے خودکشی کر لی، کیا یہ بروز قیامت انعامات سے نوازے جائیں گے؟ یقیناً ان کی بھی شدید گرفت ہوگی کہ انہوں نے کسی شخص کو آخری اسٹیج تک پہنچایا حتیٰ کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس لیے خصوصاً جو ہمارے خاندانوں کے اندر یہ خواتین ایک دوسرے کے راز معلوم کر کر کے، اگر بیوی کا راز پتہ چل گیا تو شوہر تک پہنچاتی ہیں، اور شوہر کا پتہ چل جائے تو پورے خاندان کو بتا دیتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان خاندان میں ذلیل ہو جاتا ہے، محلے میں ذلیل ہو جاتا ہے اور خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اس پہ اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ تو یہاں جو شرارتیں ہیں، یہاں جو بڑے مطلب ناز نخرے کے ساتھ بولتی ہیں، میں تو اتنی ذہین ہوں، جس کا دل چاہتا ہے اس کو میں فوراً یہاں سے وہاں آگ لگا دیتی ہوں اور گھر توڑوا دیتی ہوں، جدائیاں کروا دیتی ہوں۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت ذہانت والا کام کیا ہے، اور ہم عام لوگوں سے زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اگر ہیں بھائی تو اس کو مثبت کام میں خرچ کریں، خراب کاموں میں نہ کریں۔ اور یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی عزت والے کو ذلیل کر دیا، کسی مالدار کو کنگال کر دیا، اور کسی شخص کے لیے ایسے ماحول بنا دیا کہ وہ بیچارہ خودکشی کے لیے مجبور ہو جائے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ شیطان اور نفس کے بہکائے میں آ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بھی اطاعت کرے گا، جو بھی ان کا کہنا مانے گا، وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے؟ اس لیے بہت بہتر ہے کہ سابقہ زندگی میں کی گئی اپنی خطائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ کسی کے لیے زوال عزت کا سبب بنے ہیں تو جیسے بھی ہو اس سے معافی طلب کریں اور اس کی عزت کی بحالی کے لیے کوشش کریں۔ اگر کسی کو مار چکے ہیں یا مارنے کے اسباب بنا دیے تھے اور اس نے خودکشی کر لی ہے تو تا حیات اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر نہیں معلوم آپ کو مثال کے طور پہ تو بہرحال اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں اور کثرت سے ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے مال دبائے ہیں تو پہلی فرصت میں ان کا مال واپس کریں، اور اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کس کس کا مال لیا ہے، جیسے رشوت لینے والے، جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے رشوتیں لیتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے لے لی ہے رشوت، مثال کے طور پہ اگر کوئی ہو ایسا تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے اور اندازاً یہ اماؤنٹ لگائے، اس اماؤنٹ کا اندازہ کرے کہ میں نے کتنا لیا ہوگا۔ پوری زندگی میں اگر ذہن یہ کہتا ہے، قلب اس پر راضی ہوتا ہے 1 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، تو بس اس کو نوٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکالنا شروع کر دیں۔ ایک دم اگر نہیں نکال سکتے تو تھوڑا تھوڑا نکالنا شروع کر دیں۔ اگر صدق دل سے انسان توبہ کر کے اور اپنے گناہ کے تدارک اور کفارے کے لیے اس طرح کی عملی کوشش شروع کر دے اور درمیان میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا اور بقیہ کے معاملے میں مظلوم کو بروز قیامت اس سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر ذہنی نہ بنے تو بس پھر میدان محشر ہے اور اس شخص کا برا حشر ہے۔ اور اگر ہمت ہے تو بہت ہی بہتر ہے کہ کوئی چیز سیل آؤٹ کر کے ٹوٹل اماؤنٹ اس طرح صدقہ کر دیا جائے تاکہ بڑی ذمہ ہو جائے آدمی۔ اس حال میں انسان کو موت نہ ہے کہ کسی کا وبال اس کے سر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اسی طرح کے حالات بنائے کہ ہم کسی کے زیر بار نہ ہوں، کسی کا قرضہ ہم پر نہ ہو، کسی کی امانت نہ دبائی ہو، کسی کا لینا دینا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ لینا ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، لیکن دینا نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں تو پھر یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور موت سے پہلے اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً میں ان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ وراثت کے مسائل ضرور سیکھیے۔ اسی طرح ہبہ کے مسائل سیکھیں۔ ہبہ کا مطلب تحفہ لینا دینا۔ ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کو زندگی میں جو دیتے ہیں یہ تحفہ کہلاتا ہے، اس میں شدید ناانصافی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی وصیت کا علم حاصل کریں۔ بعض اوقات وصیت کرتے ہیں کہ جی میرے فلاں بچے کو اتنا دے دینا مرنے کے بعد، فلاں کو اتنا، یہ میری بہو کو دے دینا، یہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اس کے لیے۔ یہ عورتیں خاص طور پہ مرتے ہوئے جو اماں جان ہوتی ہیں یہ زیور تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ غیر شرعی تقسیم ہوتی ہے۔ شریعت نے
میت کے لیے اس کے مال کے لیے پہلے ہی تمام حصے مختص فرما دیے ہیں۔ آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے، کسی کو کم زیادہ اس طرح نہیں دے سکتے کہ ناانصافی ہو اور سامنے والا راضی بھی نہ ہو۔ تو اس لیے وصیت کے مسائل، قرضے کے مسائل، ہبہ کے مسائل اور وراثت کے، یہ 4 تو بہت ضروری ہیں کہ یہ سیکھے جائیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے جب ان کو آپ سیکھیں گے تو ہزارہا لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ گلے کے اندر آخرت میں پھندا ہے شدید قسم کا، کیونکہ اتنے مالی وبال ہیں، اتنے مالی وبال ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور حیرت ہے کہ پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوف خدا رکھنے والے ہیں، ہم تو جی بڑے ڈرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ بیچاروں نے الف ب سیکھی نہیں ہوتی دین کی، بس دین مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، چند چیزوں کے بارے میں جان لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی کسی مذہب اسلام کی جو مسائل ہیں یا ان کی تعلیمات ہیں اس کی ان مسائل کی گہرائی میں بھی نہیں جاتے ہیں جو خاص ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلیں ایک تو یہ ہے کہ فرض کفایہ ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا علم بھی انسان خود ہی سیکھ لیتا ہے، جیسے ہم علماء ہوتے ہیں اپنا فرض عین بھی سیکھتے ہیں جو ہماری ضرورت کے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کی بھی سیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ لیکن جو عوام الناس کے لیے کم از کم فرض عین کو سیکھنا تو ضروری ہے نا کہ وہ آپ کے اپنی ذات کے لیے لازم ہے، انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ کس کس چیز کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں یہ شعور نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جہاں اس طرح کی ذہن سازی نہیں کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ضرورت پیش آ نہیں رہی مسائل سیکھنے کی، تو بس اس کا مطلب ہے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اپنی ضرورت خود جاننا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے یہ بھی ایک بڑا کمال ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان کا علم حاصل کریں اور اپنا محاسبہ کر کے موت سے پہلے اس حدیث کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔